أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو شياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ ہم نے دیکھا کہ یہود اور قوم بنی اسرائیل جو ہے تمام صفات و اوصاف اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام نشانیوں کو تورات میں دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے، اور وہ وجہ یہ بتاتے گئے کہ یہ جو کلام الہی ہے، قرآن پاک ہے، یہ ڈائریکٹ نازل نہیں ہوا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے اللہ سے کلام کیا تو یہ بذریعہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ الہی سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، تو لہٰذا ہم تو ایمان لاتے تھے، لیکن بیچ میں یہ جو ذریعہ جبرائیل کا بنا یہ ہم کو منظور نہیں، ہم جبرائیل کے لائے ہوئے کلام پہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے نہیں لاتے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ کیوں ہمارے قوموں پر، ہمارے آبا و اجداد پر عذاب بے الہیہ لانے کا کام جبرائیل کا ہے، اور ہماری بہت ساری باتیں جو ہے جبرائیل علیہ السلام انبیاء اکرام پر ظاہر فرما دیتے، ہم چھپ کے بات کرتے تھے تو نبیوں کو وہ معلوم کروا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ بہت سارے یہودی اور اسرائیلی جو ہے علماء آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر کچھ نئی چیزیں ایسی کرتے تھے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو وہ جو چیزیں چھپ کر کے کرتے تھے حضرت جبرائیل ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیتے، بتا دیتے تھے، تو یہ ان کو ناگوار گزرتا، تو یہ انبیاء اکرام کے راز و نیاز کی باتیں جو ہے یہ ان کے اوپر بتا دیتے تھے، یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی، جو کہ ان سے دشمنی مول لیتے تھے انبیاء اکرام سے، تو جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے کیا ہو گئے؟ گویا کہ دشمن ہو گئے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو تمہارے تمام صفات کو جان گئے، تمہارے اوصاف کو پہچان گئے، تمہاری تمام خاتم النبیین کی نشانیوں کو ہم نے دیکھ لیا، جان لیا، سمجھ گئے، ظہور آخر الزمان ہم مان لیے، لیکن اس لیے اب ہم نہیں مانتے کہ یہ جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام بذریعہ جبرائیل آیا، اور جبرائیل کو ہم قبول نہیں کرتے، لہٰذا ان کے ذریعے آیا ہوئے کلام کو بھی ہم نہیں مانتے، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس طریقے سے دو گروہ جو ہو گئے تھے، ان میں سے ایک گروہ اس بات پر ثابت تھا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو آوا کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، اور یہ کبھی کوئی عہد کرتے اکثر ان میں سے، تو جو ماننے والا کوئی گروہ ہوتا یا ایک بندہ ہوتا تو اس کو نکال پھینکتے تھے، بازو کرتے، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق کو، بل اکثرہم لا یؤمنون، لیکن اکثر ان میں سے جو ہے ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، لیکن جب جو ہے ان کے پاس رسولان اعظام تشریف لائے اور اللہ کی سچی باتوں کو ان کو بتاتے تھے، لِمَا مَعَهُمْ نبذ فریق منہم،
لیکن ان میں سے اکثر جو ہے فریق منہم من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ، یعنی اللہ کی جو کتاب، اللہ کی جانب سے جو کتاب اللہ آئی، اس کتاب اللہ کو پس پشت ڈالتے تھے، یعنی کہ جیسا کہ تورات ہے، اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے، اس کے اندر تو تمام نشاندہیاں بتائی گئی ہیں، تو نبذ فریق منہم کتاب اللہ، تو وہ کتاب کی تمام باتوں کو پس پشت ڈال دیتے تھے، جانتے تھے کتاب میں یہ لکھا ہوا یہ نشانیاں، لیکن اس کو فریق نبذ کتاب اللہ، اس کو پیچھے ڈال دیتے تھے، ان باتوں کو پس پشت ڈال دیتے تھے، اس کو چھپا دیتے تھے۔ فریق نبذ من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، لا ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ان کو کچھ معلوم بھی نہیں، جبکہ وہ کتاب کی تمام حقائق کو اور علوم کو، سب چیزوں کو جانتے تھے، لا یعلمون۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اب دیکھو، اتباع کس کی؟ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، تو یہ اتباع کس کی کرتے تھے یہ لوگ؟ یہود اور اسرائیل، یہ جو ہے یہودی شیاطین کی اتباع کرتے تھے، اور علی ملک سلیمان، یہ جو اتباع حضرت سلیمان علیہ السلام کے مملکت میں شیاطین کی اتباع کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین، اور وہ شیاطین کی اتباع کیا کرتے تھے؟ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جو ہے سلطنت عطا فرمائی، ایسی حکومت، ایسی نبوت عطا فرمائی کہ وہ جو ہے ہوا کے بھی نبی تھے، اور جنات، نباتات، حیات، یعنی تمام چیزوں کی نبوت، یعنی ایسی نبوت عطا فرمائی جو کہ قیامت تک ایسی نبوت کسی کو بھی نہیں ہوئی، ایسی سرداری، ایسی ملکیت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، جو جنات کے بھی ہے، انس و جن کے ہے، سب تمام چیزوں کے، نباتات کے ہے، یہاں تک کہ چونٹی کا جو واقعہ آیا ہے کہ وہ چونٹی کی بھی بات کو جو ہے آپ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت سلیمانی آسمان کی بلندیوں سے اڑ رہا تھا، تو ایک وادی نمل سے جو ہے ایک چونٹی نے سب کو تنبیہ کر دی تھی، ہوشیار کر دیا تھا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا جو ہے تخت جا رہا ہے، جو لشکر دم خم سے جا رہا ہے، اگر وہ یہاں پر اگر اتر جائیں تو ان کے اس سے جو ہے لوگوں سے، فوج سے ہم جو ہے دب جائیں گے، لہٰذا تم آگاہ ہو جاؤ۔ تو فتبسکہما سلیمان، یعنی اس چونٹی کی جو بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا چھوٹی سی چونٹی کو کتنا بڑا ڈر ہے، دیکھو۔ تو یہ سن کر کے سلیمان علیہ السلام کہاں سے اڑ رہے ہیں؟ آسمان کی بلندیوں سے، زمین کی نیچائی سے ایک کونے سے چونٹی جو ہے سو ایک جگہ سے ذرے سے چونٹی بات کر رہی ہے، سردار چونٹی جو کہ سب کو تنبیہ دے رہی ہے، ہوشیار کر رہی ہے، دیکھو سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا، چھپ جاؤ ورنہ وہ اتریں گے تو سب دب جائیں گے۔ تو اس بات کو سلیمان علیہ السلام سن کر کے تبسم دیتے ہیں، ہنستے ہیں۔ تو یعنی آپ کی جو بادشاہت تھی سب پر تھی۔ تو اس دور میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں بادشاہت چونکہ سب کے اوپر تھی، جنات و انسان سب کے بادشاہ، سب کے نبی تھے، اس لیے آپ اپنے دور میں بڑے بڑے کام جو ہے جو کہ انسان سے کبھی بھی نہیں ہو سکتے اور نہ قیامت تک ہو پائیں گے، ایسے بڑے بڑے کام جناتوں سے لے لیتے تھے، چاہے وہ پانی کے اندر کے کام ہوں یا بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر کے بڑے بڑے قلعے بنانے کا کام ہو، یہ سب انسان سے تو ہونے والا نہیں ہے۔ آج بھی جو دنیا کے اندر بڑے بڑے تعجب خیز محل اور تعجب خیز پہاڑ جو نظر آ جاتے ہیں، جو کہ اندر سے کور کے کاٹ کر کے بنائے ہوئے ہیں، جو کہ انسان کی ذہن جو ہے حیرت انگیز ہو جاتی، یہ سب جنات کے ذریعے ہوئے ہوا سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ شیاطین اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے جو کہ انسان کے نظر میں تو نہیں بیٹھتے،
وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی شکل میں وقت واحد حاضر بھی ہو سکتے ہیں، غائب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جب نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، کوئی چیز اگر ظاہر کر کے تم کو غائب ہو کر کے اگر وہ بتا دے رہے، تمہاری مدد کر رہے، تم کو لگتا ہے کہ یار یہ ابھی تو نہیں تھا، کہاں سے آ گیا؟ تم کو وہ دکھ رہا کیا؟ جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک جن نے آپ سے بولا کہ آپ تخت سلیمانی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو کروڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور ہے، تو اس تخت کو، بلقیس کے تخت کو اگر لانا ہے تو میں تو چٹکیوں میں لا لوں گا، سیکنڈوں میں۔ تو اس جن نے چند لمحے میں وہ لا کر بھی دے دیا۔ تو یہ جو جنات کے جو پاور ہے وہ انسان کو نہیں ہے، تو یہ پاور سے یہ کام کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اس دور کا اندازہ لگاؤ جو ہزاروں برس پہلے کا ہے، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام، جنات و انسان دونوں کی بادشاہت عطا فرمائی۔ جب دونوں کا تال میل ہے تو تال میل بیٹھنے کی وجہ سے آمد و رفت اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا شیاطین اور انسان اور جنات کا تھا، کانا کا تال میل تھا۔ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی شکل میں کبھی ظاہر باطن میں دیکھ لیا کرتے تھے، اور ان کے عمل جو ہوتے تھے یہ ظاہر باطن میں ہوتے رہتے تھے، کبھی دکھتے تھے کبھی نہیں دکھتے تھے، کبھی ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے تھے انسانوں کی شکل میں اور کسی شکل میں۔ تو یہ ربط جو ہے اس وقت دونوں کا، انسان اور جنات کا، اس دور میں تھا۔ تو کچھ نہ کچھ یہ چیزیں جھپک میں آ جاتی تھی۔ تو ایسی حیرت انگیز جو حرکتیں ہیں جو انسان کے ذہن سے پار ہیں، وہ چیزیں جنات کر دیتے تھے تو یہ تعجب خیز ہو جاتے تھے۔ تو کبھی کبھی یہ ان کے صحبت میں آ جاتے تو یہ پوچھ لیتے تھے انسان حیرت انگیزی میں کہ بھئی یہ تم کیسے کر پاتے ہو یار یہ سب؟ تو وہ بولتے تھے کہ ہم جو ہے منتر تنتر سے کرتے ہیں۔ تو وہ منتر تنتر جو تھا، وہ منتر جو کفر ہے، یہ شیاطین اور جنات جو ہے کچھ انسانوں کو وہ سکھا بھی دیتے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات بتا رہا ہوں، سکھا بھی دیتے۔ تو یہ اس دور میں کیا کرتے تھے، اس کو تھوڑا کتابت بھی کر لیتے تھے، کچھ ذہن میں بھی بٹھا لیتے تھے اور کتابت کر کے اس کو جو ہے درج کر لیتے تاکہ یاد رہے، اور اس پر عمل کر کے پھر وہ چیز عمل کر کے، جیسا کہ اب بولے کہ یہ چیز ہو جاتی، تم کر دو، اس کو یاد کرو، تو وہ یاد کر لیتے تھے۔ جب ہونے کی نوبت آتی تو یہ غائب ہو جاتے تھے جنات و شیاطین، کیونکہ انہیں عمل کر رہا نا بھائی۔ اب یہ غائب ہو کے جب یہ دل سے یہ چاہ رہا کہ یہ کام میرا ہو جائے تو وہ شیاطین کر کے ان کے سامنے ظاہر کر دیتے تھے۔ وہ دکھتے تو نہیں تھے لیکن کام نمودار ہو جاتا تھا، وہ عمل ان کو، اس کا جو ہے اجر ان کو وہاں پہ مل جاتا تھا ظاہر میں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو منتر تنتر پڑھا اس کا جو ہے یہ فوراً سے اثر ہو رہا ہے، یہ اثرات تاثرات ان کو فوراً نظر آ جاتے تھے۔ تو ان کا ایمان جو ہے دلمل ہو گیا، اللہ کے اور کتابوں کے اوپر سے جو ہے ایمان آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے شیاطین اور جنات کے سکھائے ہوئے جو نسخے ہیں، جو منتر تنتر ہے، اس پر یہ یہود اور جو ہے اس وقت کے دور کے ان پر وہ عمل کرنا چالو کر دیے۔ اس طریقے سے انہیں کتابیں وغیرہ جمع کر دی۔ تو اس وقت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے شیاطین کے فروغ میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ان تمام کتابوں کو جو بھی یہ لکھ لکھ کر جمع کرے تھے، ان تمام کتابوں کو جمع کر کے حکم دیا اپنے وزیر کو کہ وہ تمام چیزوں کو جمع کر کے جلا دے، یا کچھ بچی ہوئی چیزیں جو ہے تنتر منتر کی کتابیں وہ جو ہے اپنے تخت کے نیچے اس کو دفن کر دے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جو کچھ بھی ان کا جو ذخیرہ تھا تنتر منتر کا، وہ تمام کتابوں کو جمع کر کے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے شیاطین نے جو ہے، تو اسی کو کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ تو بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے، اب کیا ہوا کہ یہ جو ہے اب کیا کہنے لگے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے تنتر منتر کر کے کام کرتے تھے، ایسا شیاطین اور جنات ان کو لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دی۔
ये जो उनको भी लगा कि भाई इससे ही हो रहा ना, तो उस जहन को निकालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये शयातीन की इत्तिबा करने वालों में से हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है कुफ्र किए हैं, बल्कि ऐसा नहीं। वमा कफर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि वलाकिन शयातीन कुफ्र, बल्कि ये शयातीन और जिन्नात ने कुफ्र किया। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है। और वयुअल्लिमून अन्नास सिहर, बल्कि उन्होंने कुफ्र ही नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने जो है सो शयातीन और जिन्नात ने इनको सिहर यानी जादू सिखाया, इन लोगों को जादू भी सिखाया। वत्तबऊ, ये लफ्ज़ इत्तिबा से बना है, जिसके माना है किसी के पीछे चलना। यहाँ पैरवी करना मुराद है, या इससे आम यहूदी, क्योंकि ये सब ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत के मुनकिर थे। माँ ततलू शयातीन, माँ से मुराद जादू की किताबें या जादू के मंत्र हैं। ततलू तिलावत से बना है, जिसके मादा तलू से है। इसके माना है पीछे होना या पीछे छोड़ना। इसलिए मंतिक़ में शर्त की जज़ा को ताली कहते हैं कि वो मक़दम से पीछे होती है, क्योंकि पढ़ने वाला भी किताब की इबारत को पीछे छोड़ता है और आगे पढ़ता है, इसलिए पढ़ने और ख़बर देने को तिलावत कहते हैं। तिलावत करने वाला क्या करता? आगे पढ़ता, पीछे छोड़ता। ततलू तिलावत कहा जाता है। अगर इसके बाद लाम आए तो सच्ची खबर देने की माना है होंगे, और अगर अला आए तो झूठी खबर के माना। तलवू लहू और तलवू अलैहि, चूँकि यहाँ अला आ रहा है लिहाजा इसके माना झूठी खबर के हुए। अगर अला आए तो तफसीर कबीर, शयातीन से या तो खबीस जिन मुराद है, जैसा कि रिवायत में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद शैतान शक्ल इंसानी में यहूद के पास जाकर बोला, आपके विसाल के बाद। हज़रत सुलेमान की सल्तनत जादू की ज़ोर से थी। देखो कैसा भटकारा, आओ मैं तुम्हें जादू की किताबें दिखाऊं। तो इन्हें अब शैतान यहाँ भटकाना चालू कर दिया, जैसे आपका विसाल हुआ तब। दिखाऊं, ये कहकर उनके तख्त के नीचे की ज़मीन खुदवाई और वहाँ से जादू की किताबें निकलवाई। आपने जादू की किताबें क्यों दफन करवाई थी? कौम भटकाई जा रही थी। शयातीन और जिन्नात जो है वो तंत्र मंत्र सिखा के वो किताबत करके वो सीख रहे थे। तो आपने क्या किया था? वो सब उसको दफन करवा देने लगे थे, तो लोग उससे महरूम हो गए थे। तो अब शैतान ने क्या किया, जैसे इनका विसाल हुआ, वो बोला कि अरे ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की इतनी जो सल्तनत थी, इतनी जो हुकूमत थी और इतनी जो बादशाहत चली, तो वो कोई और बात नहीं थी बल्कि जादू थी। अगर तुमको हकीकत देखना है तो चलो तख्त के नीचे खोदो, देखो कैसा निकलेगा। तो उसने वो काम करवाया वहाँ पर जा कर के, शैतान जो है इंसानी शक्ल में आकर के यहूद के पास जा कर के। आओ मैं तुम्हें जादू की किताबें दिखाऊं, ये कहकर उनके तख्त के नीचे की ज़मीन खुदवाई और वहाँ से जादू की किताबें निकलवाईं। इसका पूरा क़िस्सा इंशाअल्लाह खुलासे तफसीर में आएगा। या खबीस इंसान मुराद है, जैसा कि रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उलूमी किताबों में जमा फरमाकर अपने तख्त के नीचे दबा दिए। उनकी वफ़ात के बाद कुछ अरसा मुनाफिकीन ने चुपके से वो किताबें निकालकर उनमें जादू शामिल कर दिया और लोगों से कहा कि इन्हीं उलूम की वजह से इतने बड़े बादशाह बन गए थे। तफसीर कबीर, शैतान शतन से बना है, जिसके माना है फसाद और फरेब। हर फसाद और फरेब का लगता शैतान से है। शरीयत में इब्लीस को शैतान कहते हैं। ये तमाम जिन्नात का बाप है। इसकी पैदाइश आग से है। खरपूती शरह खसीदा बुरदाह में है कि शैतान की एक रान में मुज़क्कर की अलामत है। शैतान की एक रान में मुज़क्कर की अलामत है
اور دوسری ران میں مؤنث کی علامت ہے۔ شیطان کی ایک ران میں مذکر کی علامت، ایک ران میں مؤنث کی علامت ہے۔ خود اپنے سے ہی جمع کرتا ہے اور خود حاملہ ہوتا ہے اور خود بچے جنتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پیدائش کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ہی شیطان پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد کہتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوتا ہے اس کو ہمزاد کہتے ہیں۔ اسی کو لوگ بھوت وغیرہ بھی کہا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر انسان جماع کے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو اس جماع میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور بچوں میں شیطانی صفات ہوتے ہیں۔ علی ملک سلیمان یا تو علی فی کی معنی میں ہے اور ملک سے پہلے عہدہ پوشیدہ ہے، یعنی یہود نے ان جادو کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں لوگوں کو بتاتے تھے، یا معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر بہتان باندھتے تھے کہ شیاطین جادو سکھاتے تھے۔ تفسیر کبیر نے اس کی بہت نفیس معنی یہ بھی کیے کہ شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پر بہتان باندھتے تھے کہ یہ سب کچھ اس کی جادو کی وجہ سے ہوا۔ اب علا اپنے ہی معنی میں رہا ہے اور کسی لفظ کے پوشیدہ ماننے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ ملک سلیمان سے یہ ان کے ظاہر بادشاہت مراد ہے، یا تو باطنی یا نبوت یا ان کی وحی اور شریعت۔ تفسیر کبیر رب تعالیٰ ان کی برات فرماتا ہے کہ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہ کیا، یعنی اکثر جادو میں کفر ہوتا ہے، یا اس میں کفر یا شرائط پائی جاتی ہے، یا عملاً کفر ہے، یعنی جادو کرنا کفار کا کام ہے۔ اور چونکہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اس لیے وہ جادو کر سکتے ہی نہیں۔ جب جادو اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے تو جادو اور نبوت میں کیوں کر اجماع ہوتا؟ بلکہ بات یہ ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا کہ دراصل انسان یا جنی شیاطینوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ کہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ سحر کے لفظ معنی ہے چھپی چیز، صبح صادق کو اس لیے سحر کہتے ہیں کہ وہ رات کی اندھیری میں کچھ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ سینہ کو بھی اس لیے سحر کہا جاتا ہے کہ وہ کرتے یا قمیص میں چھپا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بین سحر و نہر یعنی سینے اور گلے کے درمیان ہوئی۔ جادو کو بھی اس لیے سحر کہتے ہیں کہ اس کا سبب چھپا ہوتا ہے۔ شریعت میں سحر کے معنی خفیہ طور پر کسی چیز کو خلاف اصل ظاہر کرنا یا برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ کسی کو فریب دینے کے لیے یہ حرکت کرنا برا ہے۔ اپنے زور بیان سے دقیق بات کو بھی ثابت کر دینا کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من البیان لسحر، بعض واز جادو ہوتے ہیں، یعنی بعض واز اپنے زبان زور بیان سے مشکل بات کو واضح کرتے ہیں اور ان کے کلام کا جادو کی طرح دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ آیت میں برا جادو ہی مراد ہے۔ جادو کی قسمیں اور ان کے احکام انشاءاللہ فوائد میں بیان ہوں گے۔ اس زمانے کے بعض روشن دماغ لوگ جنات اور جادو کے منکر ہیں، مگر یہ انکار گمراہی ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا جس کے اتارنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے مذکور ہے۔ یوں ہی جنات بھی انسان پر اثر کر دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کالذین یتخبطوہ الشیاطین من المس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات آسمان پر جاتے اور فرشتوں کو کلام سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین اور جنات جو ہے آسمان پر جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی جو گفتگو ہے وہ سن کر زمین پر آ کر یہاں کے جو ہے جادوگر ہے وہ ہے ان کو پہلے بتا دیتے تھے کہ دیکھو دنیا میں ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہوا کرتا تھا۔
صلح کرتے تھے، جو آئندہ واقعات کے بابت آپس میں گفتگو کرتے ہوتے تھے، یہ گفتگو سن کر کاہن کو سناتے تھے، یعنی جادوگروں کو، مگر اس میں بہت سا جھوٹ ملا دیتے تھے۔ فرشتوں کی تو بات اصل سن لیتے تھے، لیکن اس میں سے دل کی جھوٹی باتیں بھی ملا کر کے کاہنوں کو، جادوگروں کو دنیا میں آ کر کے سنا دیتے تھے۔ پھر کاہن، پنڈت، نجومی لوگوں کو یہ خبر پہنچاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جنات سے عمارت بنوانے، کنویں اور نہر کھدوانے، عمدہ خاص وقلے بنوانے کا کام لیا جاتا تھا، جس سے کہ شیاطین اور انسانوں سے خلط ملط رہتا تھا۔ چونکہ جنات کی طاقت انسان سے زیادہ ہے، اس لیے وہ انسان کو عجیب کرتب دکھا کر انہیں حیران کر دیتے تھے۔ انسان ان سے پوچھتے تھے کہ تم یہ عجیب کام کیسے کر لیتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ فلاں منتر اور فلاں ٹوٹکے کے ذریعے سے۔ وہ لوگ ان منتر اور ٹوٹکے کو، جن میں سدھا کفر، شرک کی باتیں ہوتی تھی، سیکھ لیتے تھے، بلکہ لکھ لیتے تھے، اور جب انسان بھی یہ منتر پڑھتے تو در پردہ شیاطین کوئی عجیب کام کر دیتے تھے، یعنی پردے کے پیچھے وہ کام کر دیتے تھے، اور جس سے انسان کو یقین ہو گیا کہ یہ منتر بہت تاثیر والے ہیں، یہاں تک کہ ان منتروں کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے سلیمان علیہ السلام کو خبر لگی۔ آپ نے اپنے وزیر آصف بن برقیہ کو حکم دیا کہ شیطانوں کو جمع فرما کر انہیں انسانوں سے ملاقات کرنے سے روک دو۔ انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام شیاطینوں کو جمع کرو اور ان کو روک دو کہ یہ انسانوں سے ملاقات نہ کرے، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، اور تمام کتابیں جمع فرما کر صندوق میں بھر کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دو۔ دفن کروا دی، اور حکم دیا کہ جو کوئی منتر یا جادو کرے گا سخت سزا پائے گا۔ آپ کی وفات کے بعد شیاطین یہود کے پاس انسانی شکل میں آیا اور بولا کہ تمہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت کیوں کر ملی؟ صرف اس جادو سے ملی جس کی کتابیں ان کے تخت کے نیچے جمع ہیں۔ اگر تم بھی ان کتابوں پر عمل کرو تو ان کی ہی طرح بادشاہت بن جاؤ گے۔ پھر کیا تھا؟ یہود دوڑ پڑے، زمین کھودا اور کتابوں کا صندوق نکالا، ان میں لکھی ہوئی جنتر منتر پر عمل شروع کر دیا۔ چونکہ شیاطین چاہتے تھے کہ انسان ہماری پوجا ارچا کریں، ان منتروں میں بت پرستی کے شرائط تھیں، شیاطین سے مدد مانگنے کے الفاظ تھے۔ جب یہود یہ الفاظ پڑھتے، شیاطین چپکے سے ان کا کام کر دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ تقریباً ساری قومیں یہودوں نے توریت کو چھوڑ دیا اور ان واہیات میں پھنس گئے۔ پھر ان میں یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ نہ تھے، صرف جادوگر۔ حضور علیہ السلام کے زمانے پاک تک یہی مشہور رہا۔ اس آیت نے اصلی بات بتائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ اتہام دور کیا، فرمایا کہ اے بے دین یہودیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور جادو یا تو جادو خود کفر ہے، یہ اس میں بت پرستی، جنات پر بھینٹ قربانی، ان کی نذر و نیاز وغیرہ کفریات کی شرطیں ہیں یا کفار کا کام ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر کفر کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی کفر نہ کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ ان کے زمانے میں موقع پا کر لوگوں کو جادو سکھایا اور الٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کو الزام لگایا۔ اس الزام سے بری ہے اللہ کے مقبول پیغمبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کو اتار کر ظاہر کر دیا کہ جو ہے یہ جو ہے شیاطین و جنات کے کام تھے، جو کہ یہودیوں نے اپنا کر کے پیغمبر خدا پر الزام اور بہتان لگا دیا تھا کہ گویا کہ یہ جادو سیکھ کر ہی بادشاہت چلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت سے نواز کر اور کتاب اللہ عطا کر کے قرآن پاک کا نزول فرما کر کے تمام انبیاء کرام کے تمام حالات کو آپ کے اوپر ظاہر کر دیا اور یہود و نصارہ کو تنبیہ دی تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔